بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر۔ قرآن کی مختلف آیات سے واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، کیونکہ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی زبانی یوں آیا ہے: پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو اس آب و گیا آبادی میں تیرے محترم گھر میں بسا رہا ہوں۔ یہ آیت واضح طور پر گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کے ساتھ سرزمین مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کے آثار موجود تھے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی موجود ہے: پہلا گھر جو خدا کی عبادت کی خاطر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ سرزمین مکہ میں تھا۔ یہ مسلم ہے کہ عبادت خدا اور مرکز عبادت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں پڑی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہتے تھے پروردگار اسے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کے ستون بلند کر رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی مشہور خطبات کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی ہے: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے آدم سے لے کر آج تک کچھ پتھروں کے ذریعے امتحان لیا، وہ پتھر کے جنہیں اپنا محترم گھر قرار دیا، پھر آدم اور اولاد آدم کو حکم دیا کہ اس کے گرد طواف کریں۔ مختلف قرآنی آیات اور روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کعبہ پہلے پہل حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا، پھر طوفان نوح میں گر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہوئی۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین موڑ یعنی ان کی بڑی بڑی آزمائشوں اور ان میں ان کی کامیابی کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ وہ آزمائشیں کہ جنہوں نے ابراہیم کی عظمت، مقام اور شخصیت کو مکمل طور پر نکھار دیا اور ان کی شخصیت کی بلندی کو روشن کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں اچھی طرح سے کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو وہ منزل آئی کہ خدا انہیں انعام دے، تو فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام، رہبر اور پیشوا قرار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ میری ذریت اور خاندان سے بھی ائمہ قرار دے تاکہ یہ رشتہ نبوت و امامت منقطع نہ ہو اور صرف مجھ تک ہی قائم نہ رہے۔ خدا نے اس کے جواب میں فرمایا میرا عہدہ یعنی مقام امامت ظالموں تک ہرگز نہیں پہنچے گا، یعنی ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی ہے، لیکن تمہاری ذریت میں سے صرف وہ لوگ اس مقام کے لائق ہوں گے جو پاک اور معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں یہ امور شامل ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا: بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانا اور فرمان خدا سے اسے قربان کرنے کے لیے عزم آمادگی کا مظاہرہ کرنا، اپنی بیویوں اور بیٹے کو مکہ کی خشک اور بے آب و غذا سرزمین میں لے جانا جہاں کوئی انسان نہ بستا تھا، بابل کے بت پرستوں کے سامنے مقابلہ کرنا، بتوں کو توڑنا اور آگ میں پھینکا جانا، بت پرستوں کی سرزمین سے ہجرت کرنا اور اپنی زندگی کے سرمائے کو ٹھوکر مارنا اور دیگر علاقوں میں جا کر پیغام حق سنانا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہت مشکل اور سخت آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام امتحانات میں پورے اترے اور ثابت قدم رہے، اس لیے آپ امامت کی اہلیت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام امامت بخشا گیا وہ مقام نبوت اور رسالت سے بالاتر تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے نبی بنانے سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو عبد قرار دیا، اور اللہ نے انہیں رسول بنانے سے قبل نبی قرار دیا، اور انہیں خلیل بنانے سے پہلے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اور اس سے پہلے کہ امام بناتا انہیں اپنا خلیل بنایا۔ جب یہ تمام مقامات اور مناصب انہیں حاصل ہو چکے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔